بھارت کی پہلگام حملے کو بہانہ بنا کر آبی جارحیت، یک طرفہ طور پر سندھ طاس معاہدہ معطل کر دیا، واگا بارڈر بھی بند کرنے کا اعلان، تمام پاکستانیوں کے بھارتی ویزے منسوخ، 48 گھنٹے میں واپس جانے کا حکم، پاکستان کی نیوی اور ایئر فورس کے اتاشیوں کو ناپسندیدہ شخصیت قرار دے دیا، بھارتی دفاعی اتاشی کو پاکستان سے واپس بلانے کا اعلان، بھارتی ہائی کمیشن میں عملے کی تعداد 55 سے کم کر کے 30 کرنے کا فیصلہ، بھارت نے پاکستانی ناظم الامور کو طلب کر کے ناپسندیدہ شخصیات کو ملک چھوڑنے کا بھی کہہ دیا، پاکستانی ہائی کمیشن کے عملے کو 7 روز میں واپس جانا ہوگا۔ جیسے کو تیسا، بھارت کو اسی کی زبان میں جواب دینے کا فیصلہ، وزیر اعظم شہباز شریف کی صدارت میں قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس کچھ دیر میں ہوگا، اعلیٰ سول اور عسکری قیادت شریک ہوگی، وزارت خارجہ کی فالس فلیگ آپریشن کے بعد کی صورتحال پر بریفنگ دی جائے گی، بھارتی ڈیفنس، ایئر اور نیول اتاشیوں کو ناپسندیدہ شخصیات قرار دے کر واپس بھیجے جانے کا امکان، اسلام آباد میں بھارتی ہائی کمیشن کے عملے کو واپس بھیجوانے پر غور ہوگا، بھارت کے ساتھ سفارتی تعلقات کو مزید نچلی سطح پر لایا جائے گا، قومی سلامتی کمیٹی میں اہم فیصلے بھی متوقع۔ بھارت کی پہلگام فالس فلیگ آپریشن کی آڑ میں پاکستان کے خلاف سازش عیاں، بھارت کی آبی جارحیت 1960 کے سندھ طاس معاہدے کی کھلم کھلا خلاف ورزی قرار، ذرائع کے مطابق ہندوستان کسی بھی طرح قانونی طور پر معاہدے کو یک طرفہ ختم نہیں کر سکتا، معاہدے کے تحت بھارت کو ستلج، بیاس اور راوی دیے گئے، سندھ، جہلم اور دریائے چناب پر پاکستان کا حق تسلیم کیا گیا، معاہدہ باہمی رضامندی یا اقوام متحدہ کے چارٹر اور ویانا کنونشن کے تحت مخصوص حالات میں ہی ختم کیا جا سکتا ہے، انٹرنیشنل قانون کے تحت بھی بھارت پانی نہیں روک سکتا۔ مودی سرکار نے سندھ طاس معاہدہ یک طرفہ طور پر معطل کر کے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کی، بھارت کے پاس سندھ طاس معاہدے کو ختم کرنے کا کوئی قانونی جواز نہیں، بین الاقوامی امور کے ماہر احمر بلال صوفی کہتے ہیں، سندھ طاس معاہدہ پاکستان اور بھارت کے درمیان 2 طرفہ عالمی معاہدہ ہے جسے بھارت یک طرفہ طور پر ختم نہیں کر سکتا، سندھ طاس معاہدہ عالمی بینک کی ثالثی میں طے پایا تھا، معاہدے میں کوئی تبدیلی دونوں ممالک کی رضامندی سے ہی ہو سکتی ہے، سندھ طاس معاہدہ دوران جنگ بھی کبھی معطل نہیں ہوا۔ پاکستان کی زراعت کے لیے سندھ طاس معاہدہ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت کہاں میں، بھارت کی جانب سے معاہدے کی معطلی ملک کی زراعت کے لیے زہر قاتل، 1948 میں بھارت کی جانب سے مشرقی دریاؤں کا پانی بند کیا گیا، دونوں ملکوں میں کشیدگی کے بعد عالمی برادری کی مداخلت سے 1960 میں سندھ طاس معاہدہ طے پایا، انڈس بیسن سے آنے والے 168 ملین ایکڑ فٹ پانی میں سے 80% پر پاکستان کا حق تسلیم کیا گیا، بھارت کو محدود حد تک آبپاشی اور بجلی کی پیداوار کی اجازت دی گئی، بھارت نے معاہدے کی اس شق کو کئی بار پاکستان کے خلاف آبی جارحیت کے لیے استعمال کیا، بھارتی ہٹ دھرمی کے باعث 3 سال سے پاکستان اور بھارت کے انڈس واٹر کمشنرز کا اجلاس بھی نہیں ہو سکا، معاہدے کے تحت سال میں ایک بار اجلاس ہونا ضروری ہے۔ بھارت کو کسی بھی جارحیت کا ترکیب ترکے جواب دیا جائے گا، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا 2 ٹوک اعلان، وزیر دفاع خواجہ آصف بولے بھارت بہت عرصے سے سندھ طاس معاہدے سے نکلنا چاہتا ہے، بھارتی اقدامات کا جامع جواب دیا جائے گا، چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی نے کہا کہ بھارتی اقدامات نے ہمیشہ خطے کے امن کو داؤ پر لگایا، عالمی برادری نوٹس لے، سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن نے بھارتی اقدامات کو کھلی جارحیت اور خطے میں امن کے لیے سنگین خطرہ قرار دے دیا، سینیٹر شہری رحمان بولی سندھ طاس معاہدے کے معاملے پر جلد بازی کرنا نقصان دہ ہے، بھارت کے اقدام کا اچھا نتیجہ نہیں ہوگا، شیخ رشید نے کہا کہ سندھ طاس معاہدہ معطل کرنا آبی دہشت گردی کے مترادف ہے۔ صدر مسلم لیگ نون میاں نواز شریف آج وطن واپس پہنچیں گے، سابق وزیر اعظم برطانیہ سے خصوصی طیارے کے ذریعے وطن واپسی کے لیے روانہ ہوئے، نواز شریف 10 اپریل کو بیلاروس اور برطانیہ کے دورے پر روانہ ہوئے تھے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب واشنگٹن میں اہم ملاقاتیں کر رہے ہیں، وزیر خزانہ کی چینی ہم منصب سے ملاقات، IMF پروگرام میں بھرپور حمایت پر شکریہ ادا کیا، پانڈا بانڈ کی تازہ صورتحال سے بھی آگاہ کیا، UAE کے وزیر مملکت برائے مالی امور محمد بن ہادی الحسینی سے ملاقات میں پاکستان کے دورے کی دعوت دی، وزیر خزانہ سے گیٹس فاؤنڈیشن کی صدر گوش کی بھی ملاقات،
محمد اورنگزیب نے پولیو کے خاتمے کے لیے معاونت جاری رکھنے کی درخواست کی۔ ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک کے صدر سے ملاقات میں سماجی اور معاشی ترقی کے لیے معاونت پر شکریہ ادا کیا۔ نجکاری کمیشن نے پی آئی اے کی نجکاری کا عمل دوبارہ شروع کر دیا۔ قومی ایئر لائن کے 51 سے 100% حصص کی خریداری کے لیے اظہار دلچسپی کی درخواستیں طلب، باقاعدہ اشتہار جاری کر دیا۔ اشتہار کے مطابق اظہار دلچسپی کی درخواستیں 3 جون تک جمع کرائی جا سکتی ہیں۔ کراچی میں سمندری ہوائیں بحال، ہیٹ ویو کا خطرہ ٹل گیا۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں ہیٹ ویو کی لہر جاری، گرمی کی شدت میں مزید اضافہ۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی میں شام تک سمندری ہوائیں مکمل بحال ہو جائیں گی۔ آج سے شہر کے درجہ حرارت میں کمی بھی متوقع۔ دوسری جانب پی ٹی ایم اے نے پنجاب کے میدانی علاقوں میں پارہ 45 تک جانے کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ بہاولپور، رحیم یار خان، ڈیرہ غازی خان اور ملتان میں ہیٹ ویو کی لہر شدید ہو سکتی ہے۔ متنازع کینالز کے خلاف قومی شاہراہوں کی بندش سے حالات سنگین ہونے لگے۔ ببرلو بائی پاس پر وکلاء کا دھرنا جاری، حکومت کا دیا گیا 72 گھنٹوں کا الٹیمیٹم آج پورا ہوگا۔ آگے کا لاہے عمل طے کرنے کے لیے اجلاس آج ہوگا۔ ادھر گھٹکی میں پیٹرول کا بحران شدت اختیار کر گیا، کھانے پینے کی اشیاء کی قلت کا بھی خدشہ۔ کشمور میں سندھ یونائیٹڈ پارٹی کا تیسرے روز بھی دھرنا جاری، کندکوٹ میں جاری دھرنے میں شرکاء کی تعداد میں اضافہ۔ کراچی کے تھانہ ڈیفنس پر طلباء کا دھاوا، توڑ پھوڑ، اہلکاروں پر بھی تشدد، تھانے میں فائرنگ بھی کی گئی۔ پولیس کے مطابق لاء کالج کے 2 طلباء کو چیکنگ کے دوران حراست میں لے کر تھانے منتقل کیا گیا تھا، تو دوسری جانب طلباء کا کہنا ہے پولیس نے ان کے ساتھیوں کو برہنہ کر کے تشدد کا نشانہ بنایا۔ شکایت درج کرانے پہنچے تو تلخ کلامی ہو گئی۔ پولیس اہلکاروں نے فائرنگ کر کے 4 افراد کو زخمی بھی کیا۔ گرینڈ ہیلتھ الائنس سرکاری ہسپتالوں کی نجکاری کے خلاف ڈٹ گئی۔ ماں روڈ پر جاری دھرنے کو 18 روز ہو گئے۔ ہسپتالوں کی بندش پر احتجاجی ڈاکٹرز کے خلاف توہین عدالت کی درخواست پر سماعت۔ لاہور ہائی کورٹ کا سڑکوں کی بندش پر سخت اظہار برہمی، حکومت پنجاب سے رپورٹ طلب کر لی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ آئندہ ماہ مشرق وسطیٰ کا دورہ کریں گے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس نے میڈیا بریفنگ میں بتایا صدر ٹرمپ کا دورہ 13 سے 16 مئی کے درمیان ہوگا۔ امریکی صدر مشرق وسطیٰ میں امن، تجارت اور سیکیورٹی کے امور پر بات چیت کریں گے۔ ٹیکنالوجی کی دنیا میں بڑی پیش رفت، چین میں 10G براڈ بینڈ انٹرنیٹ سروس متعارف کروا دی گئی۔ 20 گیگا بائٹ کی فلم صرف 20 سیکنڈ میں ڈاؤن لوڈ کی جا سکے گی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ تیز ترین انٹرنیٹ سروس سے صحت، تعلیم اور زراعت کے شعبوں کے استعداد میں بھی اضافہ ہوگا۔ اولمپئن ارشد ندیم نے بھارت میں ہونے والے بنگلورو کلاسک جیولین تھرو مقابلے میں شرکت سے معذرت کر لی۔ اولمپک گولڈ میڈلسٹ ارشد ندیم کہتے ہیں مصروفیت کی وجہ سے ایونٹ میں شرکت سے معذرت کی ہے۔ بھارتی اولمپئن نیرج چوپڑا نے ارشد ندیم کو ایونٹ میں شرکت کی دعوت دی تھی۔ اور مائک ہیسن قومی کرکٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ کے لیے مضبوط امیدوار۔ سابق کیوی کوچ اسلام آباد یونائیٹڈ کے بھی ہیڈ کوچ ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ مائک ہیسن کے پی سی بی حکام سے مذاکرات چل رہے ہیں۔ سابق ہیڈ کوچ ثقلین مشتاق بھی دوڑ میں شامل ہیں۔